کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلدوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار سید ظفر معراج قلمی نام ظفر معراج پیدائش 11 اکتوبر 1968 کوئٹہ پاکستان تعلیم سول انجینئرنگ بلوچستان یونیورسٹی سن 1992 اعزاز لکس اسٹائل ایوارڈ پی ٹی وی ایوارڈ انڈس ڈرامہ ایوارڈ مسجد لونگ خان افسانہ ابھی مسجد پکی چھت کی سیمنٹ گیلی تھی، اچانک سے بات پھیل گئی۔ لونگ خان کی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے اور مسجد کی عمارت پر زرگرہ طور پر کام کرنے والے نوجوانوں میں جنت اور میں گھر بنانے کے خیال سے چندہ دینے والوں کے ہاتھ رک گئے۔ جس مسجد کا قبلہ ٹیڑھا، اس کا اجر و ثواب تو سمجھن خاک۔ پھر فتوے دینے والا کوئی عام آدمی نہیں، ملک کی مشہور دینی درس گاہ دستار بند عالم حافظ غلام محمد، جو اسی علاقے کے سب سے پرانی کچے گارے اور کھجور شہری طور سے بنی مسجد کے امام مولوی غلام نبی کا فرزند ارجمند ہے۔ لونگ خان نے جب مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو مولوی غلام نبی نے اس کا بھرپور خیر مقدم کیا، مگر علاقے میں دوسری مسجد کا سنگ بنیاد اتنی دوری پر رکھا جہاں پر علی مسجد کے اذان کی آواز گم ہو جاتی تھی۔ بخواہ اس کے یہاں شہر کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، جہاں اذانیں شروع ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ خدا اور فلاح کے پکارنے کے بجائے لوگوں کو مخصوص مسلکوں اور مسجدوں کی جانب بلا رہی ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بے ترتیبی سے مدغم ہوتی بلند واضح ان مساجد کے بیچ جیسے کوئی مقابلے کا تاثر نہیں پیدا کریں، اور لونگ خان بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی مسجد آبادی سے دور اس گزرگاہ پہ بنے جہاں پر ایک چھپڑا ہوٹل، ایک غیر قانونی پیٹرول پمپ اور چھوٹا سا پرچون کا اسٹور تھا۔ علاقے کے کئی شہریوں کو ملنے والی مین ہائی وے کی سڑکوں پر برسوں سے کچی تھی، آس پاس کے علاقے پگڈنڈیوں کے ذریعے اس سے آ کر ملتے تھے۔ اس میں ایک ایسی پگڈنڈی بھی تھی جو دور جا کر کئی نامعلوم شاخوں میں بڑھتی ہوئی پڑوسی ملک کی سرحدی سے جا کر مل جاتی تھی۔ یہ لونگ خان جیسے چھوٹے موٹے اسمگلروں کی موٹر سائیکلوں کا راستہ تھا۔ وہ اپنے پہاڑوں کے بیچ راستوں سے گزر کر سرحد پار سے کولر، کپڑے، کراکری اور اس قسم کا دوسرا سامان چھوٹا موٹا لا کر یہاں سے گزرنے والے بسوں کی چھتوں پر لاد کر شہری مارکیٹ بھجواتے تھے۔ اس علاقے کے نوجوان چھوٹی موٹی ملازمتوں کے لیے بڑی بڑی رقمیں دینے سے قاصر تھے، اس لیے سرکاری نوکری کے بجائے زیادہ تر اسمگلنگ نما کام ہی یا کاروبار کرتے تھے۔ بس اس بھاگ دوڑ کے دوران ایک دن بے نماز لونگ خان کو مسجد بنانے کا خیال آ گیا، ایک ایسی مسجد جو آتے جاتے مسافروں کے لیے ایک سرائے کا کام کرے، جہاں لوگ وضو کی صورت میں ضروریات اور حاجات پوری کریں، فارغ ہو کر نماز بھی پڑھیں اور برآمدے سے کچھ دیر سستا کر تازہ دم ہو جائے۔ مسجد کی افادیت کا اندازہ لونگ خان اس لیے بھی تھا، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر راستہ بدلتا تو کبھی بھٹکتا بھی تھا۔ اس مسافت میں اس کا واحد سہارا مسجد ہی ہوتی تھی، جہاں اسے مسافر کی حیثیت سے روٹی پانی مسالہ سب مل جایا کرتا تھا۔ لونگ خان مسجد پہلے تو اعلان پر ہی خیخے لگے، مگر مولوی غلام نبی کی ترغیب دینے پر لوگ ثواب کمانے کے عالیہ آگے بڑھے۔ یوں بھی جہاں سینما، سرکس، میلے ٹھیلے اور کھیل تماشے نہ ہوں، وہاں مسجد کی تعمیر بھی ایک تفریح ہوتی ہے، لہٰذا میلہ سا لگ گیا۔ ہم ثواب خرما کے مستاق چندے کی پیٹی اور جھولی لے کر منچلے ہر جگہ دوڑ پڑے۔ کچھ نے نشے کی پڑی اور سگریٹ کے پیکٹ کا خرچہ بھی نکال لیا، مگر اللہ کے ڈر نے زیادہ بے معنی نہیں ہونے دی۔ دینے والے ضرور پوچھتے کہ مسجد ہے کس کی، کون سی پگڑی والوں کی۔ لونگ خان نے کبھی بے معنی نہیں ہونے دی، دینے والے سو وہ کیا بتاتا، مگر جب مسجد کی دیواریں زمین پر بچھی بنیاد سے سر اٹھا کر باہر جانے لگیں تو مختلف پگڑی والیوں کے نمائندے باقاعدہ طور پر لونگ خان کے پاس چندہ نہیں پوری مسجد کی قیمت لے کر آئے۔ ہر کسی نے لونگ خان کو اپنی پگڑی پہنانے کی کوشش کی، مگر لونگ خان جو 10 سال کی عمر سے یتیم ہونے کے بعد گلیوں سے رل بل کر لوگوں کی ٹوپیاں پہنانے کا ماہر ہو چکا تھا، مسجد کے معاملے میں بہت پکا نکلا۔ اس نے کسی قیمت پر 2-5 سال پرانی ٹوپی نہیں اتاری جو اس کی ماں نے اپنی آخری عید پر اسے بنا کر دی تھی۔ لونگ کو ٹوپی شاید اس لیے بھی پیاری تھی کہ اس کی ماں جب تک زندہ رہی کہ اس کی ٹوپیاں بنا کر اسے رزق حلال کھلاتی رہی۔ البتہ اس کی شادی کے کپڑے، گہنے اور بعد کے خرچوں نے اس کے پیٹ پر وہ وزن لاد دیا جو اسے سرحد پار لانے پر مجبور ہو گیا۔ لونگ نے اپنی ٹوپی کسی پگڑی کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بدلی، وہ جس مقصد کے لیے مسجد بنوا رہا تھا وہ ہی فوت ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بسوں سے اترنے والے صرف چند مسافر اس مسجد سے فیضیاب ہوں، باقی نفرت سے منہ پھیر کر اکلوتے کھجور کے پیڑ کے سائے اپنی پیشانیاں خاک آلودہ کریں۔ اگر وہ ایک ہوٹل کے چھپر کے نیچے کھانا کھا سکتے ہیں تو ایک مسجد کی چھت کے نیچے عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ حرم پاک میں بھی تو پگڑیاں اتار کر ایک دوسرے سے
کاندھا ملاتے ہیں اپنی مسجد کے لیے۔ حرم پاک والی مثال پر اکثر لوگ نعوذ باللہ بول کر اس کی جہالت سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، مگر اس کی پشت پر مولوی غلام نبی کی تھپکی تھی، سو وہ دھڑلے سے یہ بات کرتا تھا۔ مسجد کے لیے اس نے اپنے پیٹ کا بوجھ بڑھا دیا اور 5 کے بجائے 10 واٹر کولر اور 10 کے بجائے 20 کپڑوں کے تھان، سگریٹوں کے ڈنڈے، بسکٹوں کے پیکٹ، اور اس کے پھیرے بھی بڑھ گئے۔ لونگ کی بیوی بھی چولہے کے ساتھ بن کر رہ گئی۔ شہر سے دور کاریگر ملا کر 7 بندے آئے تھے، ایک ایک بندہ 5 روٹیاں، مگر خدا کا گھر ہے سو کرتا تو ہے۔ آخر خدا اور اس کے بندوں کی مدد سے 4 دیواری کھڑی ہو گئی۔ عین اس روز جب چاولوں کی ایک بڑی دیگ کا صدقہ دے کر مسجد کی چھت ڈالی جا رہی تھی، مولوی غلام نبی کا بیٹا حافظ غلام دستار فضیلت باندھے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر واپس لوٹا۔ بس سے اتر کر اس نے اللہ اکبر کی جوشیلی صداؤں میں کنکریٹ سے بھری غاریوں کی آوازیں سنی اور بجری کے ڈھیر میں اپنے والد صاحب کو آنکھوں بند کر کے تسبیح پڑھتے دیکھا تو اس کے دستار ہوئے فضیلت کی بلکہ کسی خیال مسرت اور کس گئے اس پر پسرانہ محبت کی مسکراہٹ کے لبوں میں پھیل گئی۔ اس کے باپ نے اس کی آمد سے قبل ہی اس کے لیے ممبر و محراب کا انتظام کر دیا تھا۔ مولوی غلام نبی جو خود کسی مدرسے سے باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں تھے بلکہ اسی مسجد کے سابقہ پیش امام مرحوم مولوی عبداللہ کے سب سے تابعدار شاگرد تھے، جن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی ایک صاحبزادی بطور نکاح ایک چھوٹی سی کچی مسجد بطور ترکہ مولوی غلام نبی کے سپرد پیدل حج کے لیے چلے گئے، پھر واپس نہیں لوٹے۔ ہونہار شاگرد نے اپنے استاد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بچگانہ نماز کے علاوہ رمضان میں قرآن کا آخری 20 صورتوں والی تراویح، نکاح اور جنازے پڑھانے کے علاوہ مسجد میں قدر توسیع کے کام کر کے جمعے کی نماز کا اہتمام کیا اور خطبے کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علاقے کے بچوں میں صحن درس قرآن اور گلیوں میں چلتے پھرتے لڑکیوں کو نصیحتیں بھی کرتے رہتے۔ کھانا پینا ارد گرد کے گھروں سے آنا جانا آ جاتا، کپڑا لتا دوسری ضروریات علاقے والوں کو غم و خوشی کے موقع پر پورے ہو جاتے۔ گھر کچھ کمی رہ جاتی تو اس پر صبر کرتے، مگر اس کا کوئی دوسرا وسیلہ کبھی اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا کاروبار یا ملازمت کسی پیشے امام کو ضرور نہیں دیتا۔ البتہ ان کے 3 میں سے 2 بیٹوں نے اس روایت سے بغاوت اختیار کی۔ بڑا بیٹا عبدالغنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی سرکاری مسجد میں جا کر مؤذن بھرتی ہو گیا اور گھر گھر جا کر روٹی مانگنے کے بجائے سرکاری تنخواہ پر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے لگا، جبکہ اس کا چھوٹا بیٹا غلام یاسین اس سے بھی زیادہ باغی نکلا۔ وہ تو شہر جا کر ایک منیاری والے دکان پہ خواتین کو چوڑیاں پہنانے لگا۔ مردود مولوی غلام نبی کے 3 بیٹوں میں سے بیٹیوں میں سے ایک کی رخصتی کر دی، دوسری وہ کچھ واجبی دینی تعلیم کے ساتھ رخصتی کے لیے اپنی بلوغت کا انتظار کر رہی تھی۔ بہرحال مولوی غلام نبی کی ساری امیدیں حافظ غلام محمد سے ہی وابستہ تھیں، دنیا کا فخر بہت بھی، آخرت بھی کا اجر بھی۔ حافظ غلام محمد کی آمد پر تھوڑی دیر کے لیے کام رکوا کر مولوی غلام نبی نے ایک بار پھر دعائے خیر کروائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسجد میں لے گیا۔ مغرب میں عشاء اور دونوں نمازوں کی امامت کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا۔ حافظ غلام کی خوبصورت خیرت نے سما باندھ دیا اور مقتدیوں کی حافظ غلام کو عربی اور مولوی غلام نبی کے مقامی لہجے کی تاثیر آنے لگی۔ دونوں باپ بیٹے درسگاہوں کے معیار اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ ایک طرح سے حافظ غلام کی تخت نشینی کے خاموش اعلان بھی تھا، جس کو مقتدیوں نے بھی خاموشی سے قبول کر لیا۔ کیوں نہ کرتے؟ غلام محمد کی اعلیٰ معیار کی خیرت سے انہیں اپنی نمازیوں کا معیار بلند لگنے لگا، لیکن حافظ صاحب نے وہ اعلیٰ تعلیم اور خوبصورت خیرت ایک چھوٹی سی کچی مسجد اور چند نادار مفلس مقتدیوں کے لیے تھوڑی حاصل کی تھی۔ انہوں نے تو اپنے اس 10 سالہ تعلیمی عرصے میں اللہ تعالیٰ کے وہ شاندار گھر دیکھے تھے جن کا تصور بھی یہاں کے مقتدی نہیں کر سکتے تھے۔ ان گھروں کے مترادف محراب پر براجمان جبہ و دستار پہنے حسین نورانی پیش امام دیکھے تھے، جو اپنی وضع خطا سے ہی نائب باللہ فی الارض نظر آتے تھے، جن کی مقتدیوں میں بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار، فوجی، سول بیوروکریٹ اور سیاستدان وغیرہ شامل تھے، جو وہ سا جن کی رونت کے آگے انسان تو کیا، دفاتر کی در و دیوار بھی کانپتے ہیں، وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، وہی سر جھکا کر ان سے مصافحہ کرنے آتے تھے۔ حافظ غلام کی صنعت کے آگے تو لونگ خان کی مسجد بھی چھوٹی پڑ رہی تھی، مگر اس غریب اور پسماندہ علاقے میں بہرحال یہ گزارے لائق تھی۔ دوسرے روز فجر کی نماز کی امامت کے بعد حافظ غلام زیر لب تسبیحات پڑھتا ہوا لونگ خان کی مسجد کا معائنہ کرنے پہنچا، جہاں لونگ خان نئی نویلی چھت پر ترائی کرانے کے لیے ریت کی کیاریاں بنا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور نیچے اتر کر عقیدت سے حافظ صاحب سے مصافحہ کیا۔ حافظ صاحب نے بھی بہت پیار اور اپنائی سے اس کا ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ اس کی ہمت اور ایمان کی تعریفوں کے ساتھ اسے جنت میں ایک محل کی بشارت بھی دے ڈالی۔
لیکن لونگ خان اس بشارت کی سرشاری میں ہی گم تھا کہ حافظ صاحب نے اپنے تئیں اسے دوسری خوشخبری بھی سنائی کہ وہ مسجد کے باقاعدہ افتتاح سے قبل ہی اس مسجد کی امامت کا فریضہ سنبھال رہے ہیں، باقی ماندہ کامیاب اور اپنی نگرانی میں مکمل کروائیں گے۔ اس خوشخبری پر لونگ خان نے اپنے کھردرے ہاتھ سے حافظ صاحب کے نرم ہاتھوں کو دوستانہ گرمی سے چھڑا لیا اور نہایت مؤدبانہ انداز میں حافظ صاحب کو بھی وہی تقریر سنائی جو اس مسجد کی عمارت کا خیال دل میں آنے والے ہر صاحب علم کو سناتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن امامت کی آڑ میں لوگوں سے اپنی بیٹھک بنا لیا ہے۔ ان سرداروں، نوابوں، ملکوں اور وڈیروں اور چودھریوں کی بیٹھکوں کی طرح جہاں صرف ان کا حکم چلتا ہے، ان کی جی حضوری اور واہ کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، جہاں انہوں نے لوگوں کو لالچ اور خوف میں جکڑ کر اپنے تسلط میں قبیلوں اور برادریوں میں بانٹ رکھا ہے، ویسے ہی کچھ صاحب علم افراد نے الگ الگ پگڑیاں پہن کر معصوم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ سارا فساد مسجدوں کی باقاعدہ امامت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ امامت کے لیے تو حکم ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں تو ان میں سے جو بہتر ہو وہ امامت کر لے۔ امامت کے لیے ملا اور مولوی کے نام پر ایک خاص وضاختہ کی شخصیت، کوئی مستقل ملازم یا معتبر کی شکل میں تعینات کرنا ضروری نہیں، جو اپنے عہدے اور اختیار کو استعمال کرنے کے نہ صرف مسجد بلکہ لوگوں کے دل و دماغ اور فہم و فراست پر بھی قابض ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ مسجد تو خالصتاً رفع عامہ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اس میں لونگ خان اتنی لمبی چوڑی تقریر کے جواب میں حافظ صاحب کو ایک مسکراہٹ کے دے کر رخصت ہو گیا۔ اس کا خیال تھا یہ ساری تقریر اس کے باپ کی سکھائی ہوئی ہوگی، ورنہ لونگ خان جیسا معمول سا جاہل اسمگلر ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن حافظ صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ علم تو شاید درسگاہوں کی چار دیواروں کے اندر ملتا ہو مگر باتیں، لیکن حافظ صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں تھا۔ اس کے لیے تو چار دیواری سے نکلنا پڑتا ہے۔ پھر لونگ خان جیسے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے لوگ جو اپنی ہی ہر مسافت میں ایک نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، ان سے چلتے پڑھتے پڑے بغیر بہت کچھ جان جاتے ہیں۔ اور پھر فراست کے لیے تو درسگاہ اور مسافت سے بھی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے نیت۔ مولوی غلام نبی چاش کی نماز کر ابھی نماز پر ہی بیٹھا تھا کہ حافظ غلام اپنی چائے کی پیالی لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے لونگ خان کی تقریر کا ذکر کیا۔ اس کا خیال تھا کہ باپ بھی لونگ خان کی جہالت پر مسکرائے گا، جو مسجد کا چندہ مانگتے مانگتے خود کو خطیب سمجھنے لگا تھا، مگر مولوی غلام نبی نے لونگ خان کی وہی باتیں سنجیدگی سے دہرائیں۔ اس مسجد کی صرف عمارت پکی ہے، باقی اس کی حیثیت گزرگاہوں پر بنی ہوئی ہے۔ انہی مساجد کی سی ہے جو چند پتھر رکھ کر ایک علامت کی صورت میں بنا دی جاتی ہے، جن کے کنارے مسافر آ کر رکتے ہیں، اپنی نماز ادا کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت میں کئی جماعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا لونگ خان ایک مسافر خانے کی شکل دے کر مسجد کا تقدس پامال کر رہا ہے؟ حافظ غلام نے خالصتاً عالمانہ مگر مؤدبانہ لہجے میں باپ کی علمیت کو چیلنج کیا، مگر مولوی نبی نے پدرانہ شفقت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر مسافروں کے قیام سے اللہ کے گھر کے تقدس میں کچھ فرق آتا ہے تو حرم پاک میں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت ہی نہ دی جاتی۔ اللہ کا گھر تو ہوتا ہی ہے جس کے دروازے بلا رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تر سب کے لیے، ہر بندے کے لیے کھلے رہنے چاہیے۔ لونگ خان نے تو یہ دروازے خواتین کے لیے بھی کھول دیے ہیں، بلائی حصہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دے گا۔ حافظ غلام محمد نے فتویٰ لینے والے انداز میں پوچھا تو اس کے باپ نے کہا، اچھی بات ہے نا، ہوٹل پہ بے پردہ بیٹھے تو بہتر ہے مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا بابا کہ مسجد ہے یا ہوٹل؟ یہ تو داخل ہونے والے کی نیت پر ہوگا، اسے ہوٹل سمجھتا ہے یا مسجد، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ مولوی غلام نبی مزید بحث کرنے کے بجائے اٹھ کر روانہ ہوا تو حافظ غلام کو ایسا لگا جیسے اس کے دستار لونگ خان کی ٹوپی کے آگے ہیچ ہو گئی، تو وہ لونگ خان کی مسجد کو اپنی صنعت کے شاہن نہیں سمجھتا۔ اور یہاں اس کے باپ نے اس مسجد کے ممبر پر بٹھا دیا تھا۔ اس نے اپنی دستار کھولی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کو کس کے بل دینے لگا۔ پھر اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو ایک ضروری اعلان کے لیے متوجہ کر کے اپنا یہ فتویٰ سنا دیا کہ لونگ خان کی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے، اس لیے اس پر پڑھنے والے میں کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، وقتہ محرام توڑ کر قبلہ رخ نہ کر دیا جائے۔ حافظ غلام احمد نے عربی میں کچھ دلائل دی اور سورج چاند ستاروں کے مقامات کے تعین کے ایک ہی دن میں اس قبیلے کی کجروی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ دوسروں کی علمیت کا اس معاملے میں بالکل صفر تھی، مگر مولوی غلام نبی اس شرعی بحث میں بیٹے سے اس طرح ہار گیا جیسے قرأت میں اس کا لب و لہجہ ہار گیا تھا۔ باوجود اس کے حافظ غلام محمد کی ساری آیتیں احادیث مسجد اقصی سے مسجد حرم کی جانب قبلے کی تبدیلی کے متعلق تھیں، اس میں کسی اور مسجد کے متعلق کوئی ذکر نہیں تھا۔ پھر بھی مولوی غلام نبی اگلے دن صبح سے شام تک لونگ خان کے سامنے بجری کے ڈھیر پر بیٹھا تسبیح کے دانے پر پھرتا رہا، مسجد کے محراب کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا رہا اور لونگ خان مولوی غلام نبی کو یہی امید لگا پریشان نگاہوں سے مولوی غلام نبی کا جائزہ لیتا رہا۔ لونگ خان غلام نبی کی دلچسپی جس نے حافظ غلام محمد کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا دراصل کچھ اور تھی۔ اس کی پلاننگ آبادی سے قدرے دور بنیادی سہولتوں سے آراستہ ایسی مسجد کا قیام تھا جس میں تبلیغی جماعت والے آ کر ٹھہرا کریں گے، ان سارے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں رائے گنج لے جائیں گے، جو روزگار کے لیے وزیروں کے گھروں اور افسروں کے دفتروں کا نام
کم چکر لگا رہے ہیں، پھر وہ دل برداشت ہو کر کچرے کے ڈھیروں پر دھوئیں اڑا رہے ہیں، پھر جذباتی ہو کر بندوق اٹھا رہے ہیں۔ یوں تو مولوی غلام نبی خود بھی ہر جمعے کو دوزخ کی آگ سے ڈراتا ہے، جنت کی خوبصورت باغ دکھاتا ہے، انہیں صبر شکر کی تلقین کرتا ہے۔ اگر وہ صدقہ دل سے دعا مانگتا ہے تو انہیں گھر بیٹھے منزل صلوہ بھی مل سکتا ہے، مگر بگاڑ اتنی ہے کہ مولوی غلام نبی کی وعظ و نصیحت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ساری امیدیں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ جو چرسی، شرابی، حتیٰ کہ ہیروئن شیخوں کو بھی بلا سلا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب وہ واپس لوٹتے تو سگریٹ سے بھی تائب ہو چکے ہوتے۔ یوں تبلیغی جماعت والے گاؤں کی کچی مسجد میں اپنی تشکیل کرواتے تھے، مگر کچھ بدبختوں نے اس طرح کے الزامات لگائے کہ کہنا تو بظاہر ان کا یہ تھا کہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد گاؤں کے گھروں میں گھری ہوئی ہے، وہاں 15-20 غیر مردوں کا آ کر 3-4 دنوں کے لیے بیٹھ جانا بہت بڑی بے پردگی ہے۔ مگر مولوی غلام نبی یہ جانتے تھے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ وہ اس درویش فقیر سخت لوگوں کو بھی نشے کی پڑیا بولتے تھے، جو اپنے گھر کا بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے تھے۔ ان کا خیال تھا لوگ اللہ کے نام پر نوجوانوں کو جوش و جذبہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور جو اپنی بدحالی اور پسماندگی کے خلاف ایک جنگ کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ غلام نبی خود بھی اس علاقے کی بدبختی سے واقف تھا، جس کی معدنیات سے بھرے پہاڑ، کچھ جذباتی نوجوان مورچہ بند تھے اور باقی لڑکے سونا اگلتی زمین پر بے مقصد دھول اڑاتے پھر رہے تھے۔ ان کے بیچ لونگ خان جیسے لوگ کچھ اسمگلنگ ناجائز کاروبار سے رزق حلال کما رہے تھے، پھر سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے سینے پر مچھروں کی کشتیاں شہر کے ساہوکاروں کی جیب اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ مولوی غلام نبی خود بھی ریاست کی اس بے توجہی کا شکار تھا۔ اس کے علاقے میں روز بروز نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بے روزگاری پریشانیوں سے آزاد ہونے کے لیے اس نے ہیروئن کی پڑیا کو جہاز بنا کر اڑتے پھرتے دیکھا تھا۔ لونگ خان بھی خود بھی کبھی کسی نشیب ٹولی کا حصہ تھا، مگر وہ جہاز بن کر اڑنے کے بجائے کشتی کی سواری کرتا تھا، یعنی پڑی کے بجائے بھری ہوئی سگریٹ پیتا تھا۔ اس لیے تو وہ بچ گیا، ورنہ اس کے باقی سارے ساتھیوں کے جہاز تو کب کے کریش ہو چکے تھے۔ مگر وہ آوارہ کتوں کی طرح گول در گول اڑاتے نوجوانوں کی کچھ نہ کچھ کرتا تھا، جو نشے کی ایک پڑی کی سی ہڈی کی طرح جھپٹ رہے تھے۔ مولوی غلام نبی اس تصویر کو کی خانگی حل تلاش کرنے کے لیے بیٹے کے کمرے میں پہنچا، جہاں وہ دستار فضیلت سر سے اتارے ہوئے اپنے شرعی انداز میں تراشیدہ بالوں کو داڑھی کو کھجلاتے ہوئے موبائل فون پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ باپ کی گفتگو کو پوشیدہ رکھنے کے اندر رکھ کر وہ خاموشی سے باہر اٹھ کھڑا ہو گیا اور باہر چلا گیا، حالانکہ وہ عربی میں گفتگو کر رہا تھا۔ شاید گفتگو کی رازدارانہ تھی کہ حافظ غلام صرف چند صورتوں اور دعاؤں کے لفظ پر ترجمے سے واقف مولوی غلام نبی کے سامنے بھی نہیں کر جانا چاہتا تھا۔ وہ زبان کے ساتھ اپنی نگاہیں بھی چھپا رہا تھا۔ اس بچے کی سی شکایت درج تھی، جو باپ کی فرمائش پر پورے نہ ہونے کی صورت میں سے اپنے پسندیدہ کھلونے کی فرمائش کرتا ہے۔ غلام نبی کی ناکامی اپنی مسجد کا قبلہ بچانے کے لیے لونگ خان نے بطور کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں وہ اپنی واحد ٹیکنیکل گواہی لانے کے لیے شہر پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کا مستری، جو مقبول ممبر و ممبر کی تعمیر کا ماہر جانا جاتا ہے، حالات سے گھبرا کر شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ مگر لونگ خان نے اس سے بھی بڑی گواہی تلاش کر لی۔ وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں کمپیوٹر سے کھینچی ہوئی ایک تصویر تھی، جس میں سرخ لکیر کی مسجد ممبر شروع ہو کر خانہ کعبہ تک سیدھی جا رہی تھی، جو اسے شاید گوگل سے کسی بنا کر دی تھی۔ مگر حافظ غلام نے اسے تسلیم کرنے کے بجائے شدید ناراض ہوا۔ اسے یہود و نصارہ کی سازش قرار دے کر لونگ خان کو باز آنے کی دھمکی بھری نصیحت کرنے لگا۔ لونگ خان سمجھ گیا کہ موجودہ تخمیر کو درست کرنے کی مزید کوشش کوئی اسے یہود و نصارہ کا ایجنٹ قرار دے سکتی۔ کفر سے فتوے میں بچنے کے لیے اس نے مزید اصرار ترک کر دیا، مگر قبلے کی کجروی کے لیے اس نے ایک ایسا مذاق بن گیا جو کہ بیسوں لطیفے گھر گلی کوچے ہمسائے رشتہ دار ہوٹل مسجد کا پیچھا کرنے لگے، حتیٰ کہ اس کی بیوی مسجد کے لیے قربان کر دینے والے اپنے زیورات تک کا دکھ لے کر اسے طعنہ دینے لگی۔ لونگ خان کے کوسوں اور باہر کے خیموں سے بھی سر جھکا کر بیٹھ کر سوچنے لگا اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے پاس دو صورتیں تھیں، یا تو وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائے یا پھر قبیلے کا سیدھے حافظ غلام محمد کی رہنمائی بنائے، جس کا مطلب تھا دوبارہ تعمیر جتنی توڑ پھوڑ۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس بار جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر سوار بارڈر کی جانب روانہ ہوا تو اس کی پیٹھ پر کچھ لدا ہوا نہیں تھا، بلکہ پیٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیروئن تھیلیاں تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس زہر کا اداکار بنے گا جس نے اس کے علاقے میں کئی گھر برباد کر دیے تھے۔ مگر اللہ کے گھر کے لیے اس نے ایک ٹرپ کی اجازت خود سے لے لی تھی، جس سے اتنی کمائی کی امید تھی کہ اپنی جیب سے قبلہ سیدھا کر سکتا ہے۔ بس اسی جوش و جذبے کی امید پر وہ ٹرپ پرخطر ساری مشکلیں آسان کر دیں۔ لیکن وہ جب اپنی جیب میں پیسے اور آنکھوں کے عزم دھول اڑاتا واپس پہنچا تو وہاں کا منظر کچھ اور تھا۔ اس کی مسجد مسمار کر دی گئی تھی اور برابری میں ہی حافظ غلام کی نگرانی میں ایک عظیم الشان مسجد و مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ لونگ خان کا عزم سوال بن کر حافظ غلام محمد کے مقابل کھڑا ہوا تھا تو اسے جواب ملا، چرسی موالیوں نے اس عمارت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، مسجد کے نام پر بے حرمتی ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے مسمار کر دیا۔ لونگ خان نے عمارت کے لیے جیب سے کمائی ہوئی رقم نکالی تو غلام محمد نے خرچ کے ساتھ لوٹا دی۔ میری مسجد کے لیے سارا پیسہ اللہ کے گھر سے آیا، اسے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ حافظ غلام محمد نے قبلہ رخ ہو کر تفخرانہ لہجے میں بولا اور منہ پھیر کر
روانہ ہوا اور لونگ خان اپنی مسجد کا ملبہ دیکھنے لگا جس سے کوئی شخص سریے کے ٹکڑے چن رہا تھا اور کوئی ہیروئن، شاید ہی کوئی وہ ہیروئنچی تھا جو یہ کام کر رہا تھا۔